بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الا اخبرکم بأہل الجنہ کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کل ضعیف ہر کمزور اور ناتواں متضعف جسے کمزور سمجھا جاتا ہے لو اقسم علی اللہ لأبرہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ ذوالجلال اس قسم کو پورا فرما دیتے. الا اخبرکم بأہل النار کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کل عتل جواظ مستکبر ہر تنخ و ہر سرکش انسان اکھڑے مزاج والا اور تکبر کرنے والا یہ جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بڑے ہی اختصار کے ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کا تعارف کروا دیا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جنتیوں کی علامات میں سے یہ علامت بھی ہے کہ ایک انسان نظر تو کمزور ہی آتا ہے اور لوگ اسے کمزور ہی سمجھتے ہیں نہ اسے کسی منصب اور جاہ کی تمنا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے
وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ وہ فی نفسی ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور شہرت کا حریص بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑا منصب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام بن جائے۔ اس کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ کہیں کہ یہ خاندان کا بڑا انسان ہے اور اپنی قوم کا یہ شریف انسان ہے، بڑا انسان ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ اس کے نزدیک مہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی مقام ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے اس فہم و بصیرت کی دولت سے نواز دیا، وہ جانتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن وان الامور بید اللہ، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، اور جس میں اللہ عز و جلال کا فیصلہ نہ ہوا وہ کام نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سارے امور کی تدبیر تو اللہ عز و جلال کرتے ہیں، اور اللہ عز و جلال کے ہاتھ میں ہی پوری دنیا کی بادشاہی اور اس کی تدبیر ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات تبدیل نہ ہوں۔ حالات اللہ کے حکم سے تبدیل ہوں گے۔ شرعی اسباب جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ٹلے گی کیسے، یا کوئی مصیبت آئے ہی نہ، ان دونوں کا تعلق اللہ جلال کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت سے محفوظ کرنے پر بھی قادر ہے، مصیبت آ جائے تو اسے دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا لو اقسم علی اللہ لأبرہ، ایسا کمزور اور ناتواں سمجھا جانے والا انسان چونکہ اللہ کے ہاں ایسا مقام بنا چکا ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کسی چیز پہ قسم اٹھا لے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، ثقۃ باللہ ورجاء لثوابہ، اور اللہ سے ثواب کی پختہ امید لگا لے، تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ لَيَسَّرَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ حَتَّى يُحَقِّقَ لَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ عز و جلال اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیتے ہیں اور اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ عز و جلال کے بارے میں ایسی قسم اٹھائے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ ان دونوں قسموں کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ جو کمزور سمجھا جانے والا ہے وہ قسم اٹھائے تو اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ ربیع بنت النضر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو ایمان میں کمال دیا۔ انصار میں سے ایک عورت ہے، انصار کی ہی ایک عورت سے ان کی تو تکرار ہوئی اور ہاتھ چلا، جس کی نتیجے میں ان کے ہاتھ سے اس عورت کا دان ٹوٹ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکسر سنیت الربیع، اللہ عز و جلال کا چونکہ فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ساتھ آیت کا وہ حصہ پڑھ کے سنایا وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، تو یہ قصاص تو لینا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کیس پہنچا تو آپ نے قرآن کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ربیع بنت النضر اس کا قصاص میں دانت توڑا جائے گا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے واللہ یا رسول اللہ لا تکسر سنیت الربیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب نے تو قصاص بیان کیا۔ وہ پھر فرماتے ہیں واللہ لا تکسر سنیت الربیع، انہوں نے پھر قسم اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ قسم اللہ پہ کس قدر یقین والی تھی، بہت کوشش کی کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا ہے اس کے اہل و عیال سے بات کی جائے، وہ معاف کر دیں یا دیت لے لیں، دیت لے کے معاف کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کے ساتھی کی اس قسم کا خیال کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو قسم کے بعد اس عورت کے اہل و عیال نے قصاص بھی نہ لیا اور نہ ہی دیت لی، ویسے ہی معاف کر دیا۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ذو الجلال اس قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے ساتھ یقین کی کیفیت تھی۔ اس یقین نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا؟ اس امید واثق نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ قسم مخلوق اٹھا رہی ہے اور اللہ عز و جلال اپنے اس پیارے بندے کی قسم کو پورا کر رہے۔ قسم کی ایک دوسری شکل بھی ہے، انسان ترفع اور تکبر کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، اللہ عز و جلال اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ذات نہیں۔ ایک شخص تھا تو نیک، عابد، ایک گنہگار کے پاس سے گزرا، جب بھی اس گنہگار کے پاس سے گزرتا تو اس کو کسی برائی میں ملوث دیکھتا تو غصے میں آ کے اس نے قسم کیا اٹھائی واللہ لا یغفر اللہ لفلان،
اللہ کی قسم فلاں کی تو اللہ نے بخشش کرنی ہی نہیں. کیوں یہ بات کیا بیٹھا؟ حملہ علی ذلک الاعجاب بنفسه والتحجر بفضل اللہ ورحمته واستبعاد رحمت اللہ عز وجل من عباده. وہ سمجھ بیٹھا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، میں ہی نیک ہوں، کوئی اور نیک نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت تو شاید مجھے ہی ملنے والی ہے، کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہوگی، باقی لوگوں سے تو اللہ کی رحمت بڑی دور ہے. اللہ عز و جلال نے فرمایا من یتألی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو مجھ پہ یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا. قد غفرت له واحبطت عملک، میں نے اسے معاف کر دیا اور تیری زندگی کے سارے اعمال کو قسم اٹھانے والے میں نے ضائع کر دی. تو اللہ عز و جلال کی رحمت کا یقین کرتے ہوئے اور امید واثق کے ساتھ اگر قسم اٹھائے، ایسا انسان جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ اس کی قسم کو تو پورا کر دیتے ہیں، لیکن جو تکبر اور عجب کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے تو اللہ عز و جلال اسے ذلیل کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو لفظ بیان کیے ہیں، کل ضعیف متضاعف، کمزور اور ناتواں نظر بھی آتا ہے اپنی تواضع کی وجہ سے، اور لوگ بھی اسے اس کی تواضع اور عجز و انکساری کی وجہ سے کمزور ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر یہ جو صلاحیت ہے تواضع کی، یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہے. یہ تواضع کی کیفیت جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی قسم کو پورا فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ میں آپ کو جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان کی اوصاف اور صفات کیا ہوں گی. کل عتل، ہر سرکش انسان، الغلیظ، الجافی، بد زبانی کرنے والا، الذی لا یألف ولا یؤلف، نہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی لوگ اس سے انس رکھتے ہیں. فلا يحب الناس ولا يحبون، نہ لوگوں کے دل میں محبت ہے نہ اس کے دل میں محبت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا شر الناس من اتقاہ الناس مخافت شرہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے لوگ صرف اس کی برائی سے ڈرتے ہوں. وَأَوْحَشُ النَّاسِ مَنْ يَخَافُ مِنْ شَرِّهِ، اور سب سے وحشی انسان تو وہ ہے کہ لوگ اس کی شر سے ڈرتے ہوں کہ یہ انسان تو اللہ عز و جلال کے خوف سے دور ہو گیا ہے. جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے
لا يجلس جلسة إلا خر بها. لا يجلس جلسة إلا خر بها ولا يتكلم إلا خاف الناس من شره. ایسا انسان جس جگہ بھی بیٹھتا ہے اس مجلس کو خراب کر دیتا ہے. جب بھی وہ بات کرتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں. والجواب، جہنمیوں کی دوسری صفت بیان کی، وہ جواز ہوتا ہے. مال کو تو جمع کرتا ہے لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے. تکبر کرتا ہے. اس کی چال ڈھال میں وہ اکڑاؤ، اس کی چال ڈھال میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا حدیث میں، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سلط شرارها علی خیارها، تو اس امت کے برے لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کر دیا جائے. یہ اکھڑے مزاج والا، یہ تکبر کرنے والا اور یہ سرکشی دکھانے والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق جہنمیوں کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمدگی کے ساتھ اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان اوصاف کا تذکرہ کر دیا جو آج معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر شخص بڑی آسانی سے اپنی فوٹنگ چیک کر سکتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اور کن لوگوں کی صف میں ہے. آیا اس کا تذکرہ جنتی لوگوں میں ہو رہا ہے یا یہ ہے کہ وہ جہنمی لوگوں کے اوصاف کو پسند کر رہا ہے. اس حدیث کے راوی حارث بن وہب الخزاعی، جن کی والدہ گرامی ام کلثوم بنت جرول بن مالک الخزاعیہ ہیں، یہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں. اس جلیل القدر صحابی کی 4 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. یہ روایت جس کی شرح ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم جاننا چاہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے 4918، صحیح مسلم میں ہے 2853، اور یہ حدیث ابن حبان میں ہے 5679، جامع الترمذی میں ہے 2605، اور معجم الکبیر میں ہے 3179، اور مسند امام احمد میں ہے والیوم 4 پیج 306۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر بغور پڑھا جائے تو 3 باتیں اس حدیث کا مرکزی نقطہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس حدیث کے اندر تواضع اور عاجزی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر جنتیوں کی دیگر اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور جنتیوں کے دیگر اوصاف کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جہنمیوں کے اوصاف کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ ان تینوں باتوں کو پیش کریں۔ سب سے پہلا نقطہ، تواضع کس کے کہتے ہیں؟ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع یضع
وضعن سے باب تفاعل کا یہ مصدر ہے. التواضع جس کا مطلب ہے نرمی اور عاجزی ظاہر کرنا، انکساری اختیار کرنا، منکسر المزاج ہونا اور نیچے ہونا. علماء امت نے تواضع کی اصطلاحی تعریفات میں کچھ تعبیرات پیش کی ہیں. اظہار التنزل عن المرتبہ لمن يراد تعظیمه، لوگ جس کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ اپنے مرتبے سے نیچے آنے کو پسند کرے کہ نہیں، عظمت اللہ کے لیے ہے، میں تو ایک کمزور انسان. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب تواضع کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی تعریف یہ کی، التواضع ان تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما الا رأيت له عليك فضلا. عز و انکساری اور تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو تم سمجھو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تواضع کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے کس خوبصورتی سے اس کی تعریف پیش کی، یخضع للحق وینقاد له. حق بات جب آ جاتی ہے فوراً جھک جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے. وَيَقْبَلُهُ مِمَّنْ قَالَهُ وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍّ قَبْلَهُ وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍّ قَبِلَهُ وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ قَبِلَهُ. وہ اگر حق بات کوئی بچہ پیش کرے تو اس کو بھی قبول کر لے، اور اگر وہ بات کوئی عام آدمی جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے وہ بات کرے تو اس کو بھی وہ قبول کر لے، اس نظریے سے کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے تواضع کی تعریف میں ایک ایسی جہت کو اختیار کیا جو آج کل کے معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی کا حل ہے. ان تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه وحتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. آپ سے کم درجے کے انسان ہے اس کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا چاہیے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کے پاس دنیا زیادہ ہے. وَأَن تَرْفَعَ نَفْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدُنْيَاهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ. اور جو دنیا میں تم سے زیادہ ہے اس کے سامنے اس قدر استغنائیت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو کہ اس کو بھی کبھی خیال نہ آئے کہ میرے پاس اس سے زیادہ دنیا ہے. علماء امت نے تواضع کی ایک اور تعریف بھی پیش کی ہے. التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. تواضع یہ ہے کہ جب حق بات آ جائے تو اس کے سامنے سلنڈر ہو جانا.
اور کوئی بھی بات ہوگی ہے تو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہ سمجھنا، اس لیے کہ معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں۔ جنید بن محمد کہا کرتے تھے التواضع وخفض الجناح ولین الجانب، تواضع یہ ہے خفض الجناح، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، ولین الجانب، اور اپنے اندر نرمی پیدا کر لینا، ہر قسم کی اکڑ فوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ اور عمرو بن قیس کہا کرتے تھے ثلاث من رؤوس التواضع، تواضع کی بلندی تین چیزوں سے سمجھ آتی ہے، ان تبدأ بالسلام على من لقیت، جس سے بھی ملاقات کرو سلام کرو اسے، وان ترضى بالمجلس الدون من الشرف، کسی بھی مجلس میں جاؤ جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جاؤ، ولا تحب الرياء والسمع والمدح فی عمل اللہ، جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہو اس میں ریاکاری اور شہرت اور کسی قسم کی تعریف کی تمہاری تمنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی زندگی تواضع والی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ علماء امت نے تواضع کے کچھ درجات بھی بیان کیے ہیں۔ تواضع کے بنیادی طور پہ 3 درجات ہیں۔ التواضع للدین، دین کے لیے تواضع اختیار کرنا، اور دوسری تواضع یہ ہے جو دوسرا درجہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ حق بات یہ مجھے قبول کرنی چاہیے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، دشمن بھی ہے تو حق جو ہے وہ نہ چھوڑو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے حق واضح ہو جانے کے بعد اپنی رائے کو فوراً ترک کر دو۔ علماء امت نے جو پہلا درجہ بیان کیا ہے التواضع للدین، دین کے لیے جھک جانا، اس کا معنی یہ ہے اللہ یعارض بمعقول منقولا، جو چیز قرآن و سنت کی آگئی ہے اس کی مخالفت اپنے عقلی دلائل سے نہ کرے، اور نہ ہی کسی دلیل پہ کوئی تہمت لگائے، اختلاف کی طرف نہ جائے۔ اور دین کے لیے جھکاؤ کا معنی یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بات آ گئی ہے اس کے سامنے جھک جانا، اسے قبول کر لینا اور کوئی تعرض نہ کرنا۔ یہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے جو دین پیش کیا ہے اس کے سامنے جھکنے کے بھی آگے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ 4 چیزوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دین کی کسی بھی چیز کی مخالفت نہ کرے، نہ معقول سے کہ عقل یہ کہتی ہے حدیث کی مخالفت نہ کرے، نہ قیاس سے کہ قیاس یہ چاہتا ہے حدیث کی مخالفت نہ کرے، نہ ذوق سے کہ نہیں ذوق اور وجدان جو ہے وہ یہ سمجھاتا ہے حدیث کی مخالفت نہ کرے، وہ سیاسہ، اور چوتھی چیز جو لوگوں میں معروف ہے اس کو کہتے ہیں المعارضات الاربعہ الساریہ فی العالم، دنیا میں اس وقت 4 چیزوں سے کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، معقول سے، قیاس سے، ذوق سے اور سیاست سے۔ نہیں، سیاسی یہاں تھنک ٹینک یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد
کسی تھنک ٹینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ذوق اور وجدان کے پہلوؤں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں قیاس کی گتھیاں سلجھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی عقل کو مقدم کر کے نقل کو ضائع کرنے کی مذموم جرت کرنی چاہیے۔ یہ معقول، یہ قیاس، یہ ذوق، یہ سیاست، یہ چاروں کے چاروں پھیلے ہوئے معاشرے میں نظریات، ان کے ذریعے جو حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور شریعت کی نفی کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور دین کی حقارت بھی ہے۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور یہ پہلا مرتبہ جو ہے تواضع کا کہ شریعت کے سامنے جھکنا کیسے ہے، ان چار چیزوں سے استدلال مت لیں جب صحیح حدیث اللہ کے رسول سے آ جائے اور قرآن کی آیت آ جائے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، کبھی بھی قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو کسی دلیل کو متہم نہ سمجھیں۔ کیسے متہم سمجھا جاتا ہے؟ یہ فاسد الدلالہ ہے، اس کی دلالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ناقص الدلالہ ہے، اس کی دلالت بڑی ناقص ہے، یا یہ دلیل بن نہیں رہی۔ کیوں؟ اصل میں فطور اس کی عقل میں ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں قرآن اور صحیح حدیث کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مصیبت جو ہوتی ہے وہ دلیل میں نہیں ہوتی کہ یہ فاسد الدلالہ ہے، یہ ناقص الدلالہ ہے، یہ قاصر الدلالہ ہے۔ اصل مصیبت اس کی اپنی سوچ میں ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، کم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفہم السقیم، کتنے لوگ صحیح بات کو عیب لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ مصیبت ان کی کجروی جو ان کی عقل میں ہے اس کی ہوتی ہے۔ وَلَكِنْ تَأْخُذُ الْأَذْهَانُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْقَرَائِحِ وَالْمَفْهُومِ وَالْفَهُومِ وَلَكِنْ تَأْخُذُ الْأَذْهَانُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْقَرَائِحِ وَالْفَهُومِ، چیز تو بالکل درست ہے لیکن جتنی جتنی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق انسان اسے لے رہا ہوتا ہے۔ تو تواضع کا معنی اللہ عز و جلال کے دین کے سامنے جھکنے کا یہ معنی ہے کہ انسان نہ تو اس کو عقل کے ساتھ قیاس اور ذوق اور سیاست سے اللہ کے دین کو رد کرے اور نہ ہی اس میں کوئی کیڑے نکالے، نہ ہی اس میں کوئی عیب لگائے، کیونکہ عیب تو سوچ میں ہوگا، اللہ کے دین میں تو عیب نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد۔ امت اسلامیہ کے اس بات پر اجماع ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، اس کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی بات یا کسی دوسرے انسان کے قول کو دیکھتے ہوئے حدیث کو ترک کر دے۔ اس ایک چھوٹا سا جملہ علماء پیش کرتے ہیں، فالآفة من الذہن العلیل لا فی نفس الدلیل، بیمار ذہن کی مصیبت ہے یہاں کہ وہ صحیح سمجھ نہیں رہا، دلیل کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تواضع کا ایک درجہ جو ہم نے پیش کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جھک جانا، اس کا ایک تیسرا زاویہ بھی ہے، اللہ یجد الی خلاف النص سبیلا البتہ۔ نص جب آ گئی ہے قرآن و حدیث کی تو پھر اسے زبان سے اور اپنے باطن سے یا اپنے فعل سے یا اپنے احوال سے اس دلیل کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی خلاف ہے، مخالفت ہے،
اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تواضع کا پہلو نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نفاق کی طرف جا رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ سلف جس بات سے ڈرتے ہوتے تھے بڑے بڑے کبار علماء اور ائمہ کہ کہیں مخالفت سے نفاق نہ آ جائے، وہ ڈرتے ہوئے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. نص آ گئی ہے، قرآن و حدیث آ گیا، بس آگے ہم کوئی بات نہیں کریں. تواضع کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے ان ترضى بما رضي الحق، اپنے لیے اس بات پہ راضی ہو جاؤ جس بات پہ حق تمہیں راضی کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں سے، مسلمانوں میں سے آپ ایک مسلمان ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. وَلَا تَرُدَّ عَلَىٰ عَدُوِّكَ حَقًّا، دشمن بھی حق پیش کر دے تو رد نہ کرو، اسے قبول کرو. وَأَن تَقْبَلَ مِنَ الْمُعْتَذِرِ مَعَاذِيرًا، اگر کوئی اپنا عذر پیش کرتا ہے، معذرت پیش کرتا ہے تو معذرت ضرور قبول کرو. یہ تواضع ہے. اور دشمن کے حق کو قبول کرو، اس کا معنی یہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حق تم اپنے ان لوگوں کا تو قبول کر لو جن سے تمہارے تعلقات اچھے ہیں، اور جن سے تمہاری مخالفت ہے وہ حق بات کریں تو کہیں کہ یہ حق نہیں ہے. یہ تواضع بھی نہیں ہے. تواضع یہ ہے ان تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، تم کسی سے محبت کرتے ہو یا کسی سے نفرت کرتے ہو، حق جہاں سے بھی آپ کو ملے اس کو قبول کر لے، اور حق ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہوتا ہے. تواضع کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، تواضع کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے ان تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. اللہ ذو الجلال کی عبادت کرو جس طرح اللہ ذو الجلال نے حکم دیا ہے. اس طرح عبادت نہ کرو کہ میری رائے یہ ہے کہ ایسے عبادت ہونی چاہیے. اس طرح عبادت نہ کرو کہ لوگوں کی عادت تو آج کل ایسے ہے تو ایسے ہی کر لیتے ہیں. پھر اس طرح عبادت نہ کرو کہ نہیں خواہش تو یہ کہتی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. لوگوں کی عادات و اطوار رسوم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت نہ کرو. عبادت اس نظریے سے کرو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے. میری رائے، میرا شوق، میرا ذوق، میرا وجدان، لوگوں کی عادات، لوگوں کے اپنے بناوٹی اور کشید کیے گئے دلائل، ان کی کوئی قیمت نہیں جب اللہ کا حکم آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہی بات سمجھائی تھی. جو عبادت اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو سمجھائی اور بتائی اور اس پہ نازل کی، اور اس کا پریکٹیکل جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کروایا، وہی طریقہ قابل قبول ہوگا. اگر کوئی نیا طریقہ انسان نکالتا ہے تو اس کی کوئی قدر قیمت نہیں. اللہ ذو الجلال تواضع کی تینوں درجات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تواضع کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2865، عیاض ابن حمار المجاشعی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے کے دوران یہ بات بھی فرمائی، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم
مما علمنی یومی ھذا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جن باتوں کی خبر آپ کو نہیں ہے میں تمہیں وہ باتیں آج سمجھا دوں۔ اور اس حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخُرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، اللہ نے میری طرف وحی یہ کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، کوئی کسی دوسرے پر فخر نہ جتائے، کوئی کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے پر زیادتی اور بغاوت کرے۔ تو جس چیز کا حکم اللہ نے وحی کے ذریعے دیا وہ چیز کتنی عظیم ہوگی۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے تو اپنے پیغمبر کی یہ صفت بیان کی ہے، ارشاد ربانی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی اے میرے محبوب کہ آپ کے اندر نرمی رکھی اور تواضع رکھی۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں لوگ اور اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی قریب نہ آتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، انہیں معاف بھی کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب بھی کیجئے اور ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1002، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی السماء، جبریل امین کا نزول ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ نے اپنی مبارک نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا، فَإِذَا مَلَكٌ يَنزِلْ، ایک فرشتہ اترا، فقال له جبریل، تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا۔ فلما نزل قال یا محمد، وہ فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنی الیک ربک املکا جعلک لهم ام عبدا رسولا، اللہ عز و جلال کا پیغام یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرشتہ بنا دے یا اللہ کا بندہ اور رسول۔ فقال له جبریل تواضع لربک یا محمد، اے محمد اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ فقال لا بل عبدا رسولا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں، مجھے تو میرے رب نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح
عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، بلکہ کچھ نے تو اللہ ہی کہہ دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم عبد اللہ، اللہ کا بندہ کہا کرو، ورسول، اور اس کا رسول ہی کہا کرو مجھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3312، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك، ایک شخص کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، آپ نے اس سے کلام کی جس کے نتیجے میں اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ ترعد فرائصه، کس طرح اس کا شانہ کانپنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا هون عليك فإني لست بملك، میں بادشاہ نہیں ہوں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ انما انا ابن امرأة تأكل القديد، میں بھی ایک عورت کا ہی بیٹا ہوں۔ تأكل القديد، جو چکندر کھانے والی تھی، اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس کو سمجھایا کہ بادشاہوں سے لوگ اس طرح خوف کھاتے ہیں۔ بادشاہی خوف جو ہے وہ لوگوں کو حق بولنے سے بھی روک دیتا ہے، تواضع سے ہر شخص اپنی پوری بات پیش کر سکتا ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے 1341، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک پہلو پیش کر رہے ہیں صحابی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلاة ویقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ذکر زیادہ کرتے، آپ کوئی لغو بات نہ کرتے، نماز لمبی کرتے، خطبہ مختصر کرتے، اور آپ کو بالکل اس میں حد تک محسوس نہیں ہوتی تھی کہ آپ کسی مسکین کے ساتھ یا کسی بیوہ کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کا کوئی کام ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 125، کان یجلس علی الارض، آپ زمین پہ بیٹھتے، ویأکل علی الارض، زمین پر ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے، ویعتقل الشاة، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے، ویجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر، جو کی روٹی پر اللہ کے رسول غلاموں کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت اور مستدرک حاکم کی روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب الحمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار بھی ہو جاتے، ویلبس الصوف، اور آپ روئی کا لباس بھی پہنتے، ویعتقل الشاة ویأتی مراعاة الضیف، اللہ کے رسول مہمان کی خدمت بھی کرتے۔